السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حمد و ثنا کے بعد پچھلے 2-3 خطبات جمعہ میں ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ کیا ہمارا پروردگار، ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا اللہ، اس کے نزدیک ہم اہم اور خاص ہیں، ہم اس کے ولی ہیں، ہم اس کے پسندیدہ ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم مستجاب الدعوات ہیں، یا ایسی بات نہیں ہے۔ بات جا رکی تھی کہ اللہ سے محبت حاصل کرنے اور پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کا اظہار کریں۔ کہا جاتا ہے محبتیں ٹائم مانگتی ہیں، توجہ مانگتی ہیں، بول چال، تذکرے، ملاقاتیں، آنا جانا، صلاح مشورے، میل جول، یہ ربط اور رابطے جو ہیں یہ رشتوں کو تازہ کر دیتے ہیں، اور اگر ربط اور رابطے اولاد اور والدین کے درمیان کٹ جائیں تو ان کے رشتے بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں کے درمیان ربط اور تعلق کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو آہستہ آہستہ ان کی محبتوں کی وہ بات نہیں رہتی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ آپ ذرا 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے، جب آپ خود گھر بار والے نہیں تھے، اس وقت آپ کی فیملی کون تھے، اور ان کی تاخیر، ان کا کھانا پینا، ان کی فکریں جیسے اس وقت آپ کی تھیں آج ویسے ہے ان کے لیے۔ ربط ٹوٹا تو حوصلہ آتا گیا، ربط ٹوٹا تو آپ کا ان کے بغیر آہستہ آہستہ گزارا چلنے لگ گیا۔ تو بات سمجھنے کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے مخلوق کی مثالیں نہیں دی جاتی مخلوق سے مشابہت کے اعتبار سے۔ بات سمجھنے کے لیے اب میں چاہوں کہ میں زندگی بھر اپنے رب کی طرف توجہ ہی نہ کروں، اس کی آواز سنو ہی نہ، اس سے باتیں نہ کروں، اس کے نام پر کوئی قربانی نہ دو،
کوئی اس کے کہنے پر خرچ نہ کروں، اس کی وجہ سے کوئی غصہ نہ تھوکوں، اس کی وجہ سے کوئی تعلق نہ بناؤں، یعنی اس کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ ہو اور وہ یک طرفہ مجھ سے محبت کرتا رہے، تو یہ تو حصول محبت کے قاعدے کے خلاف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے دلچسپی ایک حد تک دکھانی ہوگی، اس کے بعد اللہ کی محبت کی راہیں کھل جائیں گی، اللہ کی محبت کی راہیں کھل جائیں گی اور اس میں آسانی پیدا ہوگی۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے نا پیارے بھائی، اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے تو فرمائیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم اتنے اچھے تھے، تم باعمل تھے، اپنے عملوں کی وجہ سے چاہو جنت میں چلے جاؤ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، میرے عملوں کی قیمت یہ نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے، جنت اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عملوں کی وجہ سے جا رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمل چاہے آپ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں اور مرتے دم تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں، تب بھی آپ کا عمل اس قابل نہیں کہ یہ جنت کی قیمت ہو سکے، یہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ جنت اللہ کی طرف سے ہے، پھر مطلب کیا ہے، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ پوچھا بھی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کئی جوابات دیے ہیں شراح حدیث نے اس حوالے سے، اور دو جواب بڑے عظیم جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا عمل اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رضاؤں کا ذریعہ ہے، آپ اس ذریعے کو اپناتے ہیں، آپ کا عمل ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کی خوشی کا، اللہ جب خوش ہوتا ہے آپ کو جنت دے دیتا ہے۔ آپ کی جو کوشش ہے وہ اللہ کو خوش کرتی ہے، پھر جنت اللہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے۔ ایک یہ جواب دیا گیا ہے، اور ایک یہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ کی کوشش کو اللہ نے جنت کا سبب بنایا۔ تاجر آیا، کیا کیسے کاروبار کرتے تھے؟ کہا اللہ اس طرح کاروبار کرتا تھا کہ جب وصولی کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھیجتا، ان سے کہتا کہ کسی کی سیریس مجبوری ہو تو اسے میرے پیسوں کے لیے پریشان نہ کرنا، دیکھ بھال لینا کہ وہ پھنسا ہوا ہے اور تم میرے پیسوں کی وجہ سے اسے تنگ کرو، یہ نہ کرنا، تم آسانی کر دینا، شاید اللہ آسانی کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے عمل کو ذریعہ بنایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تو میری مخلوق پر احسان کرتا ہے اور آسانی کرتا ہے، میں رب ہو کر تجھ پر آسانی نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جا، میں نے تجھے جنتی بنا دی۔ اب عمل ذریعہ بن گیا جنتی بننے کا، کسی نے پانی پلایا وہ جنت میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک بندے کو سیر کرتے ہوئے دیکھا، سیر کرتے ہوئے دیکھا، جنت میں وہ چل رہا ہے اور تقلب فی الجنہ، ٹہلنا ہے، بے فکر، صبح کا ٹائم، شور و غل نہیں ہے، اطمینان ہے، تسبیح و تحلیل کے لفظ زبان پر ہیں، اور بندہ مطمئن جا رہا ہے، کوئی اسے ٹینشن نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں پڑی ہوئی، اور سکون چلتے ہوئے میں نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا بھئی اس کا عمل کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اس نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز، وہ جھاڑی پڑی تھی، گزرنے والا جو بھی گزرتا یا اسے چپ جاتی یا اسے پھر تکلیف سے گزرنا پڑتا، یہ جو وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میں راستہ کھول آسان کروں، آنے جانے والوں کے لیے سہولت ہو جائے، تو میں یہ کرتا ہوں، شاید اللہ میرے لیے بھی آسانی کر دے۔
اس نے جھاڑی کو کاٹا، درخت تھا، جھاڑی تھی، کانٹے دار جو بھی شے تھی، اسے ہٹایا، راستے کو صاف کر دیا، اب ٹریفک بحال ہو گئی۔ اب ٹریفک بحال ہو گئی۔ جب ٹریفک بحال ہو گئی تو سبحان اللہ سب کے لیے آسانی ہو گئی۔ اس کے اس کردار پر اللہ نے اسے جنت میں سیر کرائی۔ تو نے میرے بندوں کے لیے چال آسان کی، میں تیرے لیے چال آسان کرتا ہوں۔ تو دوسری اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کی نیکیوں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور اس انداز سے قبول فرماتا ہے کہ اس پر بدلہ دے دیتا ہے۔ ایک تو قبولیت ہے، بھائی آپ نے ڈیوٹی دی اور ڈیوٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کی اٹینڈنس لگ گئی۔ ایک قبولیت یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی دی اور آپ کا اتنا معاوضہ بنتا ہے، آپ کا اتنا معاوضہ بنتا ہے۔ اس طرح تو اللہ ایک سجدہ قبول کر لے اور 1 روپیہ قبول کر لے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ میری زندگی میں 1 سجدہ قبول کر لے، اس طرح قبول کرے کہ اللہ کہے کہ عبداللہ تیرے اس سجدے پر میں تجھے بدلہ دوں گا۔ اللہ نے بدلہ جب دینا ہے نا تو اس کے پاس بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی جو قبولیت ہے نا، اس کی قبولیت کی صورت یہ ہے کہ وہ جنتی بنا دیتا ہے۔ جب بندے کو بدلہ دیتا ہے تو بدلے میں الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، الا ان صلاۃ اللہ الجنہ، اللہ کا جو بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے معاوضہ ہے، وہ بڑا عمدہ ہے، اور وہ معاوضہ جنت کی صورت میں ملتا ہے، وہ معاوضہ جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے اظہار محبت میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ تو مجھے کہنا ہوگا، مجھے باتیں کرنی ہوں گی، مجھے سننا ہوگا، مجھے ملاقاتیں کرنی ہوں گی۔ میں توجہ ہی نہ کروں، نہ تنگی میں نہ آسانی میں توجہ ہی نہ کروں، اور میں چاہوں کہ وہ یک طرفہ، یہ تو پھر اس کی محبت بے حیثیت ہو جائے گی نا، یہ تو اس کا مقام بے حیثیت ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی توجہ دکھانی۔ اچھا یہ پیارے بھائیو ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو مسئلہ ہے نا کہ بھئی رفع الیدین کرو، کہتے ہیں کرو، وہ کہتے ہیں نہ کرو، یہ تو اختلافی مسئلہ ہوا۔ یہاں ہاتھ باندھو، وہاں ہاتھ باندھو، اختلافی مسئلہ ہوا۔ لیکن اللہ کے ساتھ اظہار محبت کرو، یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس طرح کے دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ فائدوں کا عالم تو یہ ہے، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ذکر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونا خرچ کرنے سے، چاندی خرچ کرنے سے، دشمن کی گردن مارنے سے، اپنی جان دینے سے، جہاد فی سبیل اللہ سے، اور تمہارے عملوں میں سب سے بہتر عمل چاہتے ہو تو تمہیں بتاؤں جو سب سے زیادہ اللہ کو خوش کرتا ہے؟ کہا بتائیے۔ کہا اللہ کا ذکر کیا کرو، کہا اللہ کا ذکر کیا کرو، اور نمازیں 5 پڑھیں گے آپ، اور ذکر ایک دن میں 50,000 دفعہ کر لیں گے آپ۔ جس بندگی سے اللہ کی تسبیح نکل گئی وہ بندگی ہی نہیں رہتی۔ حج ہے تو تلبیہ کے ساتھ ہے، نماز ہے تو تسبیح کے ساتھ ہے، سجدہ ہے تو تسبیح کے ساتھ ہے، سفر ہے تو دعائیں ہیں، حضر ہے تو دعائیں ہیں، قدم بڑھ رہے ہیں تو دعائیں ہیں، نیچے جا رہے ہیں تو دعائیں ہیں، لباس اتارا جا رہا ہے تو تسبیح ہے، لباس پہنا جا رہا ہے تو تسبیح ہے۔ گویا اللہ کو اچھا لگتا ہے آپ اللہ سے بولتے چلتے رہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ ما احد احب الیہ الثناء من اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو ثنا کے لفظ اللہ کو پسند ہے،
ثنا یعنی تعریفی کلمات، بندہ اللہ کے لیے تعریفی کلمات ادا کرے اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں وہ کلمات کہنے چاہیے، یہ ہمارا حصار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، کتاب الرقاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کام بھی کر چل رہا ہے، زبان بھی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، ماں بہن بیٹی کوکنگ بھی کر رہی ہے، زبان بھی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، یہ سفر بھی کر رہا ہے، زبان بھی تر ہے، ماشاءاللہ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور پاک کی بیان ہو رہی ہے، یہ اپنی دکان پر بھی بیٹھا ہوا ہے، زبان بھی اس کی چل رہی ہے، تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے۔ جب کوئی مصروفیت ہوئی تو اس وقت رک گئی بات چیت میں، جیسے ہی مصروفیت ختم پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اس طرح کرتا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمثل الحی والمیت، ایک وہ ہے جس کی زبان چلتی نہیں، چپ ہے، ایک ہے کہ جس کی زبان پر اللہ کی تعریفیں جاری رہتی ہیں۔ ان دونوں میں تم جاننا چاہتے ہو کتنا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں اتنا فرق ہے جتنا ایک زندہ میں اور ایک مرے ہوئے انسان میں فرق ہے۔ تو اس حدیث میں تو ذکر نہ کرنے والے کو میت کہا ہے۔ جنازہ پڑھنے والے اور جس کا پڑھا جاتا ہے دونوں برابر ہوتے ہیں، دفن کرنے والے اور دفن ہونے والے دونوں برابر ہوتے ہیں کیا؟ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اچھا پھر یہ چپ رہتی نہیں ہے، یا اسے آپ تسبیح و تحلیل کا عادی کریں گے، یا پھر یہ اول فول بولے گی، یا پھر یہ اول فول بولے گی، یہ دوسرے رخ پر چل پڑے گی، اس کے ذریعے عاقبت خراب ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے وہ جا رہا ہے بائک پر، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک ہے وہ یہ نہیں کر رہا تو وہ سامنے والے کو اسے ماں کی گالی دیتا ہے، اسے بہن کی گالی دیتا ہے، اسے کچھ کہتا ہے، اسے کچھ کہتا ہے، وہ ہر کسی پر بڑبڑا رہا ہوتا ہے، بول تو رہا ہے، یہ گفتگو تو یہ کر رہا ہے، لیکن یہ گفتگو چغلی ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، دل آزاری ہے، وہ اس کے دفتر کو خراب کر رہی ہے، اس کے نامہ اعمال کو متاثر کر رہی ہے۔ تو یہ گفتگو کرتا ہے، اسے رخ ٹھیک دے دیں، اسے رخ ٹھیک دے دیں تو آپ کی زبان پر جو ذکر ہے نا، یہ آپ کی سانسوں کے ساتھ چلنے لگ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئی قاری جو قرآن پاک کی کلاس لیتا ہو، پڑھاتا ہو، وہ سوئے ہوئے ہوں اور آپ ساتھ بیٹھ کر پڑھیں اور آپ کو متشابہ لگے تو سویا ہوا قاری جواب دیتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ سویا ہوا جواب دیتا ہے کہ یوں نہیں یوں پڑھا۔ تو سبحان اللہ، تھوڑا سا عادی بنانا پڑتا ہے۔ اللہ نے انسانی مشین کو اتنا پرکشش بنایا ہے کہ 10 سال پہلے جس راستے سے آپ گزرے تھے اور وہاں ایک جمپ آیا تھا، تو 10 سال بعد آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کی چھٹی حص آپ کو بتا دے گی کہ فلاں جگہ پر کوئی خطرہ ہے۔ آپ تو 6 مہینے بعد گزر رہے ہیں، آپ تو سال بعد گزر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کھڈا آتا ہے آپ اس کو بچاتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پہلے سے آپ کی جو معلومات آپ کے دماغ میں محفوظ ہے، اس پر آپ کا جسم متعود ہو گیا۔ اس لیے روشنیوں میں نیا بندہ وہاں جائے گا تو آنکھوں میں روشنیاں چبھتی ہیں، وہ دھکا کھائے گا، یہ روزانہ کا راستہ نہیں ہے اس لیے جمپ لگ گیا۔ بس جس کا روزانہ کا راستہ ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو روزانہ کا معمول بنانے کے لیے 2-4 دن کی پریکٹس ہوتی ہے، روزانہ کا معمول بنانے کے لیے 2-4 دن کی پریکٹس ہے، اس کے بعد آپ اسے روک کے دکھانا، یہ رکے گی۔
پھر یہ جاری و ساری ہوگی، پھر یہ جاری و ساری ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کا فائدہ جاننا چاہتے ہو؟ زبان کو اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمتیں بیان کرنے پر جاری رکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں مثال دیتا ہوں اس کی۔ آپ نے فرمایا کمثل رجل خرج العدو فی اثرہ، ایک شخص ہے، لوگ اس کے دشمن ہیں، دشمن اس کے پیچھے پڑ گئے، اسے اکیلا دیکھا نا، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ اسے بھی پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو یہ بھاگ پڑا، یہ آگے وہ پیچھے، بھاگتے 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 حتی اذا اتی علی حصن حصین۔ خوش قسمتی سے یہ دوڑتے دوڑتے ایک قلعے کے پاس پہنچا، ایک قلعے کے پاس پہنچا، قلعے کا پھاٹک کھلا تھا، یہ اندر داخل ہوا، اس نے گیٹ بند کر لیا، اس نے گیٹ اطمینان سے بند کر لیا۔ دشمن جب پہنچا تو گیٹ بند ہے اور یہ اندر اپنے آپ کو محفوظ کر گیا۔ اب دشمن 100 سال بھی لگا رہے نا، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اندر داخل ہو جائے۔ ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ دشمن سے حفاظت کا یہ قلعہ ہے، ذکر کا یہ فائدہ ہے کہ یہ قلعہ ہے، آپ قلعے میں بند ہو جاتے ہیں۔ جب آپ قلعے میں بند ہو جاتے ہیں تو نہ تو آفتیں آپ کو نقصان دیتی ہیں، آندھیاں، طوفان، زلزلے، مضبوط مستحکم عمارت بنی ہوئی ہے، نہ گرمیاں سردیاں آپ کو نقصان دیتی ہیں، نہ کوئی چاہ کر آپ کو نقصان دیتا ہے، نہ کوئی چاہ کر آپ کو نقصان دیتا ہے۔ ایک دفعہ ذکر کیا، اسے قلعہ مل گیا، یہ مسلسل ذکر پر اپنی زبان کو رکھتا ہے تو قلعوں پر قلعے بنتے گئے، قلعوں پر قلعے بنتے گئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنا حصار پکا کیا کرو، تم جتنا زیادہ ذکر کرو گے تمہارے قلعے کی دیوار اتنی موٹی ہوتی جائے گی۔ اب جو اس سے ٹکرائے گا اپنا سر پھڑوائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا، جو تمہیں تکلیف دینا چاہے گا اپنی بربادی کرے گا، چلا جائے گا، تم تک پہنچنا ناممکن ہوتا جائے گا۔ تم ذکر پر اپنی زبان کو جاری رکھا کرو۔ اور بے عین ہی اسی طرح ہے پیارے بھائی، بے عین ہی اسی طرح ہے۔ ساری مثالیں کیا دوں اور کیا بتاؤں، اور کیا واقعات جو ہم نے دیکھے ہیں، جو آپ نے دیکھے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ برتن ڈھانپ دیا کرو بسم اللہ پڑھ کے، رات کو سوتے ہو دروازے بند کر دیا کرو، بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ پانی کی مشک کو کس کے باندھ دیا کرو، باندھتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرو۔ چراغ کو بجھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کے اسے بجھا دیا کرو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا، بسم اللہ سے تالا لگ جاتا ہے، اب اسے توڑ کر شیطان اندر نہیں آ سکتا، وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اسے توڑ کر اندر آنا شیطان کے بس میں ہی نہیں رہتا، شیطان کے بس میں ہی نہیں رہتا۔ اور پیچھے حدیث میں نے ذکر کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے گرے، پاؤں میں موچ آ گئی، ساتھی نے کہا تائس الشیطان، شالا برباد ہو شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا یہ جملہ سن کے شیطان برباد نہیں ہوا، اسے یہ لگا تو نے تو اسے بڑی شے مان لیا ہے، وہ پھول کے کپا ہو گیا اور اس نے گلی، راستہ، سڑک بند کر دی۔ میں اتنا تو ہوں نا کہ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس خچر کو دھکا دیا جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو میری حیثیت مان لی، وہ چوڑا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بدلے تو پڑھتا نا بسم اللہ، تو یہ سکڑ کر مکھی کی طرح ہو جاتا، یہ بے وقت، بے حیثیت اور ذلیل ہو جاتا، اس کی کوئی اوقات نہ رہتی، اوقات نہ دو اسے۔ ہر کام سے پہلے اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لیتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جناب ابان فالد ہو چکا ہے ان پر،
اور وہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام جس چیز پر لے لو گے اللہ کے نام کو توڑنے کی کائنات کی کسی شے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تم نے رب کا نام لیا اور پھر وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائے، وہ تمہارا حصہ چھین لے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا استاد جی آپ کو فالج پڑا ہوا ہے، تو فالج کی کیا ضرورت ہے، آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ پر فالج ہے۔ تو کہا تعجب نہ کرو، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی ہوئی، بندہ بھول جاتا ہے، تقدیر تو غالب آتی ہے نا۔ میرا ایمان ہے کہ میں نے پڑھی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آگے مجھے نقصان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جب قدم رکھتے ہو تو یہ شیاطین ہے نا جو عموماً گندی جگہوں پر رہتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، جیسے تم یہ پڑھتے ہو فوراً وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی تم یہ پڑھتے ہو جو اندر آپ کے قدم رکھنے سے پہلے جو اندر شیاطین تھے نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب تم جاتے ہو، تم پردہ کھولتے ہو، تم اپنی طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر واپس آتے ہو، تم دعا پڑھتے ہو، تم گئے بھی سلامتی کے ساتھ، تم آئے بھی سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ فوائد ہیں، سبحان اللہ۔ اظہار محبت بھی ہے، آپ زندہ ہیں، ورنہ تو میت ہے۔ میت کا کبھی سر کاٹا جا رہا ہے، کبھی پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ تکلیف ہے، کبھی فلاں جگہ تکلیف ہے، دوائیاں پھک کے پریشان ہے۔ تو زندگی لا اپنے جسم کے اندر، تو زندہ ہو جائے گا تو تیرا حصار محفوظ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ زبان کو چپ نہ رہنے دیا کریں، زبان پر جو آتا ہے پڑھتے رہا کریں، جو آتا ہے پڑھتے رہا کریں، اور فر پڑھنے کی بجائے سوچ سوچ کے پڑھا کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، یوں لگے اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، یوں لگے اللہ آپ کی باتیں سن رہا ہے۔ اس طرح آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، قوتیں بڑھتی جائیں گی، طاقتیں بڑھتی جائیں گی۔ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہم مانتے تو ہیں یہ مسئلہ، ہم کیوں نہیں کرتے؟ رکاوٹوں میں پیارے بھائیوں اگر ہم غور کرتے ہیں تو کئی رکاوٹیں ہیں ہمارے اور ہماری دینداری کے درمیان کئی قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہماری رفتار میں اعتدال نہیں ہے، ہماری رفتار میں اعتدال نہیں ہے۔ چند غیر ضروری چیزوں کو ہم نے اپنے آپ پر اتنا مسلط کر دیا ہے، اتنا مسلط کر دیا ہے کہ ہم اس کو ٹائم ہی نہیں دے سکتے۔ ٹائم ایسے بانٹا ہوا ہوتا ہے جیسے مشین ہو، اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں جگہ اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں جگہ۔ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ ہوا ہے جو کسب معاش کا، اسے ہم نے مجبوری اور مقاصد کو سمجھے بغیر اپنے سر پر سوار کر لیا ہے۔ اس سوار کرنے کی وجہ سے ہم ایک رخ پر چل پڑے ہیں، ارد گرد سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے، ارد گرد سے ہماری توجہ، وہ سوچ معاش کی ہم پر مسلط ہے، تو خیر خواہی خبردار وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی، سخاوت خبردار ہمارے قریب نہیں آ سکتی، ہمدردی صلہ رحمی خبردار ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ ہم پر تو جنون چھایا ہوا ہے نا، جو لاکھ پتی ہے کروڑ پتی بننے کا، جو کروڑ پتی ہے اسے ارب پتی بننے کا، جو اس سے زیادہ ہے اسے اس سے زیادہ بننے کا، اس پر جنون ہے۔ ٹھہر کر وہ سوچنا نہیں چاہتا بھائی میں نے کس سے شاباش لینی ہے، میں جو اپنے آپ کو اس طرح کھپا رہا ہوں میں نے کس سے شاباش لینی ہے، کیا مفاد ہے؟ ریلیکس کریں اپنے آپ کو، ریلیکس کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ریسٹ دیں، اپنی رفتار میں اعتدال دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارا رزق آپ کے پاس آئے، ذہن کو کھلا کریں، رزق دوسروں کے پاس بھی جانا چاہیے، رزق دوسروں کے پاس بھی جانا چاہیے، انہیں بھی خوشحال ہونا چاہیے،
انہیں اچھے گھر ملنے چاہیے، اچھی سواری ہونی چاہیے ان کی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شے میرے پاس آ جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ میرے پاس آئے، کچھ ان کے پاس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پاؤ آدھا کلو کھجوریں آئیں، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تین تین کر کے سب کو دی، آپ نے بھی تناول فرما لی، سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ جتنے بیٹھے ہیں سب نے ماشاءاللہ کھا لیا، سبحان اللہ۔ یہ چیز خریدنے سے کب ملتی ہے؟ مخلوق کو اپنے آپ سے پرے کرنے سے کب ملتی ہے؟ جابر ابن عبداللہ، آؤ میرے ساتھ چلو، گھر لے آئے، کھانا رکھا، روٹی، 3 روٹیوں کے ٹکڑے تھے، ثابت نہیں تھے، گھر والوں نے بھیج دیا، آپ نے ایک ٹکڑا میرے سامنے رکھا، ایک اپنے سامنے رکھا، ایک بچ گیا، آدھا کیا، آدھا ان کے پاس، آدھا میرے پاس، کوئی کمی تھی روٹی؟ اظہار محبت کے یہ طریقے ہیں۔ مخلوق آپ کے قریب ہوگی، آپ سے اچھا گمان رکھے گی، آپ سے محبت کرے گی، آپ میں سخاوتیں پیدا ہوں گی، آپ میں خیر خواہیاں پیدا ہوں گی، آپ لوگوں سے پرے منہ پھلائے ہوئے نہیں ہوں گے۔ لا تسائر خدک للناس ولا تمشِ فی الارض مرحا، منہ پھلا کر نہ رکھا کر، تو بھی بندہ ہے وہ بھی بندے ہیں، مل جائے رزق ان کو بھی ملتا نہیں، کھلا ڈلا ماحول ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ ہم حیران ہوئے، بخاری میں حدیث ہم نے پڑھی، کتاب الجہاد وغیرہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو جلا وطن کرنا چاہتے تھے، میثاق مدینہ انہوں نے توڑ دیا، اس آبادی کے لیے خطرناک تھے، شرارتوں سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے، قاتلانہ حملے کر چکے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ چلتے ہیں یہودیوں کے پاس، بیت المدراس پہنچے، انہیں بلایا، ان سے کہا کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں ان سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں نکالنا پڑے گا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں نکالنا پڑے گا، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ مفت میں سب کچھ چھوڑ جاؤ اور اپنا نقصان کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پیسے ملتے ہیں نا تمہاری پراپرٹیوں کے، انہیں بیچ کر یہاں سے الگ چلے جاؤ، تم یہاں مستقل رہ نہیں سکتے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارا ایمان ہے وہ معاہدے کے مطابق رہتے تو شاید آج تک رہ لیتے۔ وہ سازشی لوگ تھے، اللہ نے ان کا تعارف یہی کرایا ہے، تو آپ تو ان کا بھی گھاٹا نہیں کرنا چاہتے، آپ تو ان کا بھی گھاٹا نہیں کرنا چاہتے۔ خیبر کا کچھ حصہ فتح ہو گیا، کچھ حصہ فتح ہونے کے قریب تھا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں، بلکہ فتح ہو گیا، انہوں نے کہا اس طرح کریں، ہمیں یہاں سے نکال لینا، ہمیں آپ یہاں سے نکال لینا، ہم آپ کے مظاہرے بن جاتے ہیں، انہی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ملکیت آپ کی ہوگی، ہم مزدور ہوں گے، ان باغوں کو سنبھالنے کے لیے آپ نے اور بندے بھی تو رکھنے ہیں، تو ہمیں مزدور رکھ لیں، آپ محنت ہم کریں گے، جو وصولی ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری۔ آپ نے فرمایا تم یہی چاہتے ہو؟ کہا ہم یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جب تک ہم مناسب سمجھیں گے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہے، اسی بنیاد پر، جب تک ہم مناسب سمجھیں گے تم یہاں رہ لو، اسی بنیاد پر۔ یہودی رہ پڑے۔ اب وہ بعض تو نہیں آتے تھے، بعض تو نہیں آتے تھے، اس لیے حملہ آور ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، دیگر پر، کئی لوگوں کو شہید بھی کیا، عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ وہاں گئے تھے کسی کام کے لیے، اچانک حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہیں نکالنا پڑا۔ پہلا سال آیا، وصولی کا ٹائم، باغات پک گئے ہیں، انگور کھجورے تیار ہے، اب وصولی کرنی ہے۔ وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھل تیار تھا، آپ نے ایک تجربے کار کو بھیجا کہ جاؤ اندازہ کرو کس کے ذمہ کتنا بنتا ہے، اندازہ کرو، باغ کو دیکھو، 100 من کا اندازہ ہے تو 50 اس کے ذمہ اور 50 ہمارے لیے۔ اسی طرح زبان ہوئی تھی نا، آدھی آدھی کی زبان ہوئی تھی، جاؤ اس طرح جا کر بات دیکھو۔ تجربہ کار بندہ گیا اور یہودی جمع ہو گئے رشوت دینے کے لیے کہ ذرا اندازہ ہمارے حساب میں، ہمیں فیور دے جانا۔ اس نے کہا تم پہ بیٹھو اطمینان سے، میں محمد رسول اللہ کا شاگرد ہوں، میں بے انصافی نہیں کروں گا، میں بے انصافی نہیں کروں گا۔ اندازہ
بنتا گیا، جو اندازہ بنتا گیا اسے لکھنا تھا۔ آپ نے بھیجتے ہوئے کہا کہ جتنا تمہارا اندازہ ہو چوتھائی کو اندازے سے مغالطے اور غلطی کے اندیشے کی وجہ سے اسے چھوڑ دینا۔ چوتھائی یا تہائی اسے چھوڑ دینا۔ یعنی اندازہ ہے کہ 100 من ہے تو اسے 75 من لکھو، یا اندازہ ہے کہ 100 من ہے تو 33 من اس میں سے کم کر دو، 67 من لکھو، تاکہ جو بھول چوک ہو، کوئی گھاٹا ہو، وہ اندازہ لگانے والے کو ہو، انہیں نہ ہو۔ وہ مزدور لوگ ہیں، ان کے منہ کا لقمہ چھین کے ہمیں کیا مزہ آئے گا؟ یہودیوں سے معاملہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، یہودیوں سے معاملہ یہ سکھا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَدَعُوا الرُّبَعَ أَوِ الثُّلُثَ، چوتھائی چھوڑ دو، تہائی چھوڑ دو۔ اب وصولی ہو گئی، جس اندازے سے چوتھائی چھوٹ گئی تو گویا 75-70% انکم وہ لے گیا جو مزارع تھا۔ ہمارے یہاں ملتان میں مزارع کا 12% ہے، آپ جانتے ہیں یہ بات، 12% ہے۔ 6 مہینے گندم کو بیج ڈالنے سے لے کر، ہل چلانے سے لے کر گندم کو بوریوں میں ڈالنے تک آپ کام کریں، 12% آپ کو ملے گا۔ ذمہ دار خرچے اٹھائے گا، آپ محنت کریں گے، ٹھیک ہے، جہاں موافقت ہو جائے، میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی وسعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی وسعت آپ بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ کھیتوں میں مزدور کی زیادہ محنت ہوتی ہے، باغوں میں تو 3 مہینے کی محنت ہوتی ہے، نہ انہیں پانی لگانا پڑتا ہے، نہ انہیں کھادیں دینی پڑتی ہیں، نہ ان کی سال میں 8-9 مہینے ان کی کوئی چوکیداری کرنی پڑتی ہے۔ پھل آ گیا تو آپ بھی آ گئے، پھل چلا گیا تو آپ بھی چلے گئے، باغ کو کون چوری کر کے جائے گا؟ اس کی کوئی محنت نہیں ہے، لیکن اتنا کھلا دل، اتنا کھلا ہاتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یورپ کے عیسائی اگر ہمارے یہاں سڑکوں کو آ کر دیکھتے ہیں نا تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کس طرح جی رہے ہیں یہ لوگ۔ وجہ کیا ہے؟ میں سیٹ ہوں، اپنی گاڑی کو میں دکان کے سامنے لگاتا ہوں، اندر چلا جاتا ہوں، دوسرا سیٹ میرے مقابلے کا وہ دوسری طرف آ کر وہ وہاں گاڑی لگاتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے، یہ بھی شاپنگ کر رہا ہے، وہ بھی شاپنگ کر رہا ہے، مخلوق کے خدا کھڑی ہے۔ اب میرا اتنا حوصلہ نہیں کہ گاڑی کو دور کھڑا کروں، اطمینان سے چلتے ہوئے آؤں، دکان پر پہنچوں، 4 قدم میں اٹھاؤں، سامان خریدوں، مزدور سے کہوں کہ یہ لو میری گاڑی میں رکھا، مزدوری بنتی ہے 50 روپے، میں اس کی جیب میں 100 روپیہ ڈال دوں۔ اب میں وہ اس 100 روپے کو بچانا چاہتا ہوں، میرا بھائی بھی 100 روپیہ بچانا چاہتا ہے۔ ایک مارکیٹ میں ایسے 4 ہوشیار آ جاتے ہیں تو اللہ کی مخلوق آدھا گھنٹہ پھنس جاتی ہے نا یہ آپ یہاں دیکھتے ہیں نا یہ منظر، 10 من اٹھا لے ریڑے والا تو ٹھیک ہے، آسانی سے اٹھا سکتا ہے، 70 من ڈال رہا ہے، 50 من ڈال رہا ہے، کیوں بھائی؟ وہ اس لیے زیادہ ڈال رہا ہے تاکہ ایک ہی چکر میں میری مزدوری زیادہ بنے۔ جانور کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کی وہ پرواہ نہیں کر رہا۔ کیا ہے؟ ہوا سوار ہے کہ میں نے اتنے کمانے ہیں، اور کہاں لے جائے گا تو میاں؟ ریلیکس رہ، مخلوق کو اس میں حصہ ملتا ہے، ملنے دے، انہیں حصہ ملنے دے، کیا فرق پڑے گا؟ آپ یہ ساری توجہ کرنے کے بعد جو ایٹم آپ کو 500 کا پڑا ہے کوئی فرق نہیں، وہ 550 کا پڑ جائے، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ راہیں کھلی رہیں گی، مخلوق آسانی میں رہے گی، مشکلات کا کوئی شکار نہیں ہوگی۔ راہ کھولنے والا جنت میں ٹہل رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہم کیا نام دیں، جو راہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو راہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اسے ہم پتہ نہیں کیا نام دیں۔ اس کے پیچھے نظریے کی خرابی ہے،
اس کے پیچھے نظریے کی خرابی ہے۔ میں چاہتا ہوں میں ہر صورت انہیں سیف بنا کے جاؤں، اور وہ مجھے ATM کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پیسے کی مشین ہے، آ گئی ہے، چلو اس سے پیسے کھینچو۔ اللہ ماشاء اللہ، عمومی بات اسی طرح ہی ہے نا، عمومی بات اسی طرح نہ بنے ATM مشینیں۔ اللہ نے تول کر یہ نہیں لینے ہیں واپس کہ کمزور کیوں چھوڑ گئے۔ روز قیامت ایک بندہ بھی اس وجہ سے شرمندہ نہیں ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کو پراپرٹی نہیں دی، ایک بندہ بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے بچوں کو گھر بنا کے نہیں دیا، ایک بندہ بھی اس بات پر شرمندہ نہیں ہوگا۔ ریلیکس رہ کر اطمینان سے، اچھا اس میں برکت ہوتی ہے، آپ ریلیکس ہوں، آپ مطمئن ہوں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے اموال غنیمت و خمس کے حوالے سے کہ غازی کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے دلیل دی ہے سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ دو بندے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں۔ ایک سعد ابن ابی وقاص کے متعلق کہا، سیدنا علی ابن ابی طالب راوی ہیں اس کے، ایک زبیر ابن عوام کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے پہلے بیٹے سے ملے، عبداللہ حساب لگاؤ کتنا قرضہ ہے، میرا یہ قرضہ میری جائیداد بیچ کر ادا کر دینا، میرا یہ قرضہ میری جائیداد بیچ کر ادا کر دینا، حساب فلاں جگہ لکھا ہوا ہے۔ شہادت ہو گئی، بیٹے نے رجسٹر کھولا، قرضہ نکلا 22 لاکھ درہم، 22 لاکھ درہم، خوفناک رقم۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میرے ابا جی کی وفات ہوئی، میرے پاس جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر آئے، کہا میرے بھائی پر کتنا قرضہ ہے؟ کہا بہت قرضہ ہے۔ کہا اتار سکو گے؟ کہا اللہ مدد کرے گا۔ کہا میری ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں نے 4 لاکھ لینے ہیں، میرے چھوڑ دو، میں نے 4 لاکھ لینے ہیں، میرے چھوڑ دو۔ کہا نہیں، جائیداد والے ہیں، جائیداد بیچیں گے، آپ کا دیں گے، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اچھا چلو مجھے آخر میں دے دینا، چلو مجھے آخر میں دے دینا۔ کہا نہیں، آخر کی بھی ضرورت نہیں ہے، آخر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہنی وسعت ہے نا، ریلیکس کریں۔ اکثر مرض ہمارے دماغ کے بوجھ کی وجہ سے ہے، ہم چڑچڑے اسی لیے ہیں، ہم ضدی اسی لیے ہیں، ہم بغضی اسی لیے ہیں، ہم گلے چغلیاں اسی لیے کرتے ہیں، ہمارے دل کھلے نہیں، ہماری سوچیں، انہیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس سے میں فارغ ہوا، میرے پاس عبداللہ ابن عباس ہے، میرے بھائی پر کتنا قرضہ ہے؟ کہا بہت قرضہ ہے۔ کہا لاکھ تک ہوگا؟ میں نے کہا اگر ہو تو؟ کہا اوہو، لاکھ کیسے اتارو گے؟ یہ بخاری میں آپ پڑھیں، آپ ایمان تازہ کریں، لاکھ کیسے اتارو گے؟ وہ کہا چچا جان لاکھ نہیں ہے، 22 لاکھ ہے، لاکھ نہیں ہے 22 لاکھ ہے۔ کہا اچھا چلو مجھے بتانا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ محبتوں کو بانٹیں، تعلقات بنائیں، رابطے رکھیں، قریب رہیں، سددو وقاربو، راہ مستقیم پر رہو، لوگوں کے قریب رہو، اللہ کے حکموں کے قریب رہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالدُّلْجَةِ وَالرَّوْحَةِ، صبح کے وقت تیری زبان اللہ کی تعریفوں میں تر ہو، شام کو تیری زبان اللہ کی تعریفوں سے تر ہو۔ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، رات کے اندھیروں میں بھی تو اللہ کی تعریفیں کرو، تب لوگوں پہنچ جائے گا۔ پروسیس دیا 2-3 لفظوں میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میرے ابا جی کے 12 گھر تھے مدینے میں، 12 گھر تھے، 2 گھر بصرے میں تھے، 1 گھر کوفہ میں تھا، 1 گھر مصر میں تھا۔
مدینے کے پاس ایک جائیداد غابہ کے نام کی 1,70,000 میں خریدی تھی، 1,70,000 میں خریدی تھی۔ قرضہ اتارنے کے لیے میں نے غابہ والی زمین بیچی، 16 لاکھ کی۔ اس کا ایک حصہ بیچا، اس کا ایک حصہ بیچا، جو 1,70,000 میں خریدی تھی اس کا ایک حصہ 16 میں بیچا۔ وہ 16 اتر گئے، باقی جو بچا تھا اس کا باقی حصہ بیچا۔ کہتے ہیں کہ مجھے 4-5 اس میں سے بچ بھی گیا، گھر بھی سارے بچ گئے، گھر بھی سارے بچ گئے۔ آپ نے دیکھا بندہ دوسرے کو فائدہ دینا چاہتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہاں بندہ چاہتا ہے کہ یہ دوسرے کی تجوری خالی کر کے اپنی کانٹیکٹ بڑھا لے، کاغذوں اپنی تجوری بھر لے، نہ اس کی بھری جاتی ہے نہ اس کے لیے یہ رحمت کا سبب بنتا ہے۔ سوچوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک سوچوں سے یہ بھوت باہر نہیں نکلے گا، اللہ کی تعریف کے لیے یکسوئی ہمیں ملے گی۔ ہم تو ایک شکنجے سے نکلیں گے دوسرے میں پھنسیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں پھنسیں گے، اسی رولے میں ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکیں گے، اپنے آپ کو ٹائم۔ اعتدال رکھیں، اعتدال رکھیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ کو فرصت ملے گی، آپ کو اپنے آپ کو دینے کے لیے ٹائم ملے گا، تلاوت کر سکیں گے، اذکار کر سکیں گے۔ یہ گاہک کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس کی دکان چل پڑے گی، یہ نفع کوئی اور لے جائے گا، اس کو فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کھانا تو وہی ہے، باقی تو رکھ کے یہاں سے جانے کے لیے ہے نا، تو یہاں پڑا ہوا تو پڑا ہی رہے گا نا۔ اسے انتقال کہتے ہیں، ایک مرنے کو انتقال کہتے ہیں، ایک پراپرٹی کے منتقل ہونے کو انتقال کر، انتقال ہو گیا، اس پر مبارک ہے، اس انتقال پر پریشانی۔ ریلیکس کریں اپنے آپ کو، مصروفیت کم کریں، رفتار میں اعتدال رکھیں، سوچوں میں وسعت رکھیں، ہمدردیاں اور خیر خواہیاں رکھیں، آپ کو بڑا سارا ٹائم مل جائے گا۔ اب زبان پاکی بیان کرے گی، اب تلاوت کریں گے، اب سوچوں کو یکسوئی ملے گی، اب اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی زندگی میں پرسکون آپ ہو جائیں گے، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اور یہ دنیا فقیروں کی طرح آپ کے پیچھے آئے گی۔ جو نصیب آپ کا لکھا ہے وہ کون چھین سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے میرے نفق فی روعی، میرے انگ انگ میں یہ بات ڈال دی کہ انہ لن تموت نفس حتی تستکمل اجلها ورزقها، کوئی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق پورا نہ کر لے، اپنے حصے کی سانسیں پوری نہ کر لے۔ مطمئن رہیں، مطمئن رہیں، سانسیں پوری ہوں گی، رزق پورا ہوگا۔ وسعت کرے رزق میں، مخلوق کو شریک کرے۔ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، آپ کے رویے اچھے ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے، مسکین آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ آپ کو فتح دے گا، آپ کے مریضوں کو شفا دے گا، آپ کے غموں کو ختم کر دے گا، آپ کے لیے دعائیں کرنے والے میسر کر دے گا، زندگی لمبی کر دے گا۔ جو چاہتا ہے زندگی لمبی کرے اس کی اللہ اور امیر کرے، وہ صلہ رحمی کا نسخہ اپنائے، جڑ کر رہنے کا نسخہ اپنائے، رشتوں کو قائم کرنے کا طریقہ اپنائے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا، اللہ اسے امیر بھی کر دے گا۔ ان طریقوں کو ہم اپنائیں، ہماری معاشرتی جو پریشانی، جو ٹینشن کی کیفیت ہے، اور جو ہم تھکے ہارے ہوئے ہیں نا، اس سے ہم باہر نکل آئیں گے، ہمیں زندگی کی خوشبو آئے گی، ہمیں سکون و اطمینان ملے گا، ہم ریلیکس ہو جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت کر سکیں گے۔ دوسری محبتوں کی جگہ نکلے گی، تب اللہ کی محبت کی جگہ بنے گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔